کلپ نمبر 1155۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے رسالت کی تبلیغ کرنے اور دین حق کی دعوت دینے کا عہد لیا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ سے اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ان سے سچ کا سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور جس کی انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امتوں نے جو جواب دیے وہ دریافت فرمائے، اور اس سوال سے مقصود کفار کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد مومنین ہیں، اور سچ کا سوال کرنے سے مراد ان کی تصدیق کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا اظہار۔ اس آیت میں بالخصوص 5 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء اولو العزم رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام میں سے تھے، اور یہاں نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ان کا تذکرہ اسی ترتیب سے ہوا جس ترتیب سے وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اگرچہ تمام نبیوں کے بعد ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیا، اور یہ انداز تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے اظہار کے لیے تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے جنگ احزاب کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ احد کے 1 سال بعد پیش آیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت فرمایا جب تم پر قریش، غطفان، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لشکر آئے، اور انہوں نے تمہارا محاصرہ کر لیا، تو ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور تمہارا خندق کھودنا اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں ثابت قدم رہنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس نے کافروں کے خلاف تمہاری مدد فرمائی اور ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا۔